السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ معزز سامعین، ربیع الاول کے حوالے سے ایک بات آپ حضرات کے سامنے بیان کرنی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہم سب کے آقا امام الانبیاء فخر دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی ولادت باسعادت اسی مبارک مہینے میں اگر اسلام میں کسی شخصیت کے یوم پیدائش اور یوم وفات منانے کا کوئی تصور ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت سے زیادہ کوئی اور مستحق دن نہیں تھا، کیونکہ یہ وہ دن تھا جس میں رب العالمین انسانیت کی ہدایت کے لیے اور لوگوں کی رہنمائی اور بھلائی کے لیے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور اس دنیا کے اندر بھیجا، جس کو ساری کائنات کی تخلیق کا مقصد کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ ایک روایت لوگوں کے ہاں مشہور ہے، لولا کلمہ خلقت الافلاق، کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ کو ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو نہ بناتا۔ اگرچہ یہ روایت سندن موضوع ہے، حدیث نہیں ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے درست ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی، یہ ہوائیں نہ ہوتی، یہ سمندر نہ ہوتے، یہ زمین و آسمان کا نظام نہ بنایا جاتا۔ اور اقبال مرحوم نے اس کو بڑی بلاغت کے ساتھ بیان کیا، ہونا یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ نام سے مراد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہے، ہونا یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبش آمادہ اسی نام سے ہے۔ یہ مبالغہ نہیں، حقیقت ہے۔ یقیناً سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن اس دنیا میں تشریف لائے وہ دن تمام دنوں میں سب سے زیادہ مقدس اور سعادت والا دن تھا۔ تو اگر اسلام میں یوم پیدائش منانے کا تصور ہوتا تو اس دن سے زیادہ کوئی بھی دن حقدار نہیں تھا، لیکن جو دین امام الانبیاء لے کر اس دنیا میں آئے اور جو ہمیں تعلیمات دی وہ دین ساری دنیا کے ادیان سے بہتر، سب مذاہبوں سے نرالا مذہب ہے۔ اس میں رسمی طور پر دن منانے سے کچھ نہیں ہے، اصل بات اس پیغام کی ہے کہ جو پیغام لے کر آپ تشریف لائے کہ اس پیغام پر کتنا عمل کیا، اصل بات اس روح کی ہے کہ اس دین والی روح کو اپنے اندر کتنا اتارا، اصل بات اس پیغام کی ہے جو امام الانبیاء نے دیا، اس پیغام پر اپنے آپ کو کتنا کھپایا، اس پیغام پر اپنے خاندان کو کتنا کھپایا، اس پیغام پر اپنی اولاد کو کتنا لگایا، اس پیغام پر اپنے شب و روز کیسے قربان کیے، اس پیغام پر اپنی خواہشات کو کیسے قربان کیا۔ اصل یہ پیغام ہے۔ اسلام میں رسمیات کا تصور نہیں، خالی محبتوں کے دعوے کا تصور نہیں، خالی بات کا تصور نہیں، خواہشات کا تصور نہیں۔ اسلام میں اصل اہمیت
دین کے پیغام کی ہے، اصل اہمیت اس روح کی ہے کہ جس کی وجہ سے زندگیاں بدل جاتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کے قلوب بدلے ہیں، جس کی وجہ سے عمر فاروق بنا، جس پیغام کی وجہ سے ابوبکر صدیق بنا، جس پیغام کی وجہ سے عثمان غنی بنے، جس پیغام کی وجہ سے علی شیر خدا بنے، جس پیغام کی وجہ سے صحابہ کرام جیسی مقدس جماعت اس دنیا کے اندر وجود میں آئی، اگر وہ پیغام اپنا لیا، اگر وہ طریقہ کار، وہ سیرت اپنا لی، پھر کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اگر اس طرز زندگی کو نہیں اپنایا پھر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ پسند آئی ہوگی ہماری ویڈیو۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک اور شیئر کریں اور اپنے دوستوں تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔